بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ رضوان سرور، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بائی پولر ڈس آرڈر یا موڈ سوئنگز کے بارے میں بات کریں گے۔ شیزوفرینیا اور ڈپریشن سے تو اب بہت سے لوگ واقف ہو چکے ہوں گے، لیکن موڈ ڈس آرڈر یعنی بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بلکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ لفظ بھی شاید پہلی بار سنا ہو۔ بائی پولر ڈس آرڈر بنیادی طور پر ایک ذہنی عارضہ ہے جس میں انسان اپنے موڈ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، اور اس کے باعث انسان کی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس مرض کا شکار انسان بظاہر تو بالکل صحت مند اور نارمل نظر آتا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ سخت انتشار اور بے سکونی کا شکار ہوتا ہے، جبکہ لوگ اسے بدتمیز اور کبھی پاگل جیسے لقب سے پکارتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو کسی ماہر نفسیات، ہمارے اچھے رویے اور ساتھ کی ضرورت ہو۔ اس ذہنی عارضے کے شکار افراد کو موڈ میں اتار چڑھاؤ، توانائی میں کمی، کام کرنے کی صلاحیت میں کمی اور روزمرہ زندگی کا کام کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مرض میں انسان کا موڈ ایکسٹریم اینڈز پر چلا جاتا ہے۔ کبھی انسان کا موڈ بالکل ٹھیک رہتا ہے اور کبھی انتہا سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اتنا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود افراد سے لڑنے جھگڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس طرح کبھی کبھی بائی پولر ڈس آرڈر کے باعث انسان ایسے فیصلے کر لیتا ہے جو اس کے لیے انتہائی نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کئی لوگ اپنی نوکری چھوڑ دیتے ہیں یا کئی لوگ خوشی کے باعث بہت زیادہ رقم خرچ کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس بیماری کے باعث انسان بہت زیادہ تھکن محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح انسان بے چینی اور مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اس کا علاج موجود ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اسے بیماری قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو بیماری بولنا بھی منع ہے، اور اگر کوئی غلطی سے اس بیماری کی نشاندہی کرتے ہوئے کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنے کا مشورہ دے دے تو پھر اس انسان کو جس تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ اس بیماری کی بیسیکلی 4 اقسام ہیں، جن میں مینیا، ہائپومینیا، ڈپریشن اور مخلوط بائی پولر کی اقسام شامل ہیں۔ مخلوط کا لفظ ملے جلے یا بلینڈڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مخلوط قسم میں 4 اقسام کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان کی علامات کی۔ کسی کا حد سے زیادہ پر امید یا بہت زیادہ بے چین نظر آنا، بہت کم نیند لے کر بھی بھرپور توانائی محسوس کرنا، بہت تیز تیز بولنا، بہت زیادہ منتشر رہنا، کسی بھی چیز کا اثرات کی پرواہ نہ کرنا، یہ پہلی قسم یعنی مینیا میں پائی جاتی ہیں۔ دوسری قسم ہائپومینیا اور تیسری قسم ڈپریشن کی علامات میں نا امیدی، اداسی، خالی پن، بے چینی، توانائی میں کمی، بے ترتیب بھوک، وزن کا بڑھنا یا گھٹنا، نیند نہ آنا، دماغ کی کمزوری، خود کو ہر چیز کے لیے قصوروار ٹھہرانا اور خودکشی جیسے خیالات شامل ہیں۔ چوتھی قسم میں دونوں طرح کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اب اس ویڈیو کا مقصد صرف اس بیماری کے بارے میں آگاہی دینا نہیں، بلکہ یہ پیغام بھی دینا ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کسی میں ایسی علامات پائی جائیں تو ان سے دور جانے کے بجائے ان کا خیال رکھا جائے، اس بات کو جاننے کی کوشش کی جائے کہ کہیں وہ کسی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح سے ایک صحت مند ذہن بنایا جا سکتا ہے، اور صحت مند ذہن سے صحت مند معاشرہ بنتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔